اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ جناب صدر اور معزز سامعین، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے قرب الہی کے بغیر انسان نامکمل ہے۔ معزز سامعین، بڑے بزرگوں کا قول ہے کہ عمل کے بغیر علم ایسے ہے جیسے بغیر روح کے جسم، اور آج کا اجتماع یہاں پر موجود تمام لوگ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ انسان کے پاس کوئی جسم کا اعضاء نہ ہو، یعنی کسی کے پاس کوئی مسئلہ ہو، کسی کی ٹانگ نہ ہو، کسی کا ہاتھ نہ ہو، وہ انسان نامکمل نہیں ہوتا، بلکہ جس کے پاس قرب الہی نہ ہو وہ انسان نامکمل ہے۔ قرب الہی کے بغیر انسان کی مثال ایسے ہے کہ وہ نماز تو پڑھتا ہے مگر سوچتا کچھ اور ہے، وہ جھکتا تو ہے مگر مانتا کچھ اور ہے، اس کے دل میں کچھ اور دماغ میں کچھ ہوتا ہے۔ یہ ہے قرب الہی کے بغیر نامکمل شخص۔ اقبال نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں بھی مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں بھی مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو صرف دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ ایک رب ہی تو ہے معزز سامعین، بے شک ایک رب ہی تو ہے جو ایک سجدے میں مان جاتا ہے، ورنہ یہ انسان تو جان لے کر بھی راضی نہیں ہوتا۔ دوسری جگہ پر علامہ اقبال نے فرمایا، گرتے ہیں ہم سجدوں میں اپنی حسرتوں کی خاطر، گرتے ہیں ہم سجدوں میں اپنی حسرتوں کی خاطر، اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی۔ میں آپ کے سامنے اسلام کی تاریخ کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہی ہوں جو آج کے موضوع کے بالکل عین مطابق ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک صحابیہ جن کا نام خولہ بنت ثعلبہ تھا، آپ کے شوہر آئے، آپ کے شوہر نے کہا کہ اے خولہ، تو مجھے سر سے لے کر پاؤں تک میری ماں کے جیسی لگتی ہے۔ تو اس زمانے میں ہوتا کچھ یوں تھا، جو شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ متشابہ ٹھہراتا تو اس عورت کے لیے طلاق ہو جاتی۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ خولہ بنت ثعلبہ پریشانی کے عالم میں حضور اکرم کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں، لوگ غموں کے پہاڑ لے کے آتے ہیں، خوشیوں کا خزانہ بھر کر لے جاتے ہیں، اے رسول بتا، میرے شوہر نے مجھ سے کہا ہے کہ میرے شوہر نے مجھے میری ساس کے ساتھ تشبیہ دی ہے، لہٰذا میرے لیے طلاق ہے، لہٰذا مجھے کوئی ایسی قرآنی آیات یا وظیفہ بتایا جائے جس سے میں طلاق سے بچ جاؤں۔ حضور نے فرمایا، نہیں، تیرے لیے طلاق ہی ہے، تو جا، کیونکہ اس وقت کوئی نیا احکام، کوئی حدیث، کوئی آیات نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ آپ پریشانی کے عالم میں واپس آ جاتی ہیں، کچھ دیر بعد پھر جاتی ہیں، پھر یہی سوال کرتی ہیں۔ حضور نے پھر نفی اور نا میں جواب دیا، پھر نفی اور نا میں جواب دیا۔ آپ جا کے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیتی ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی گرتے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی گرتے ہیں، ہونٹوں پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے، زبان لڑکھڑاتے ہوئے الفاظ بولتی ہے، اے میرے مولا، جہاں پر تمام امیدوں کے کنارے ختم ہو جاتے ہیں وہاں پر تیری رحمت کا نزول شروع ہوتا ہے۔ اے میرے خدا، میرے لیے، میرے اپنے محبوب کے لیے آسانیاں پیدا فرما کہ میں طلاق سے بچ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کو، اس عورت کو اللہ تعالیٰ کا قرب خاص نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، جاؤ میرے محبوب کے پاس جا کے سورۃ المائدہ کی آیات مبارکہ سناؤ، ان اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ جب جبرائیل نے جا کے حضور کو آیات مبارکہ سنائی تو حضور نے فرمایا، اے خولہ، آج اللہ نے تجھے تیرے قرب خاص کی وجہ سے قیامت تک نیا قانون بنا دیا۔ جو شخص اپنی بیوی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے گا، جو شخص اپنی بیوی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے گا، اللہ اس کے لیے طلاق مقرر نہیں کرتا، بلکہ صرف اس کے لیے کفارہ زہار ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے
یا تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 3 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے، یا کوئی غلام آزاد کروائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر انسان خود اپنے آپ کو کمروں کے اندر بند کر کے تمام امیدوں کو چھوڑ کے صرف اللہ سے امید لگائے تو اللہ فرماتا ہے میں تجھ کو تیری 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں، تو میں تیری بات کیوں نہ سنوں گا؟ بے شک اللہ کے بندے ہیں اور اللہ سے ہی مانگیں گے۔ معزز سامعین غور کیجئے گا، اگر نبیوں پر صحیفے نازل کیے گئے تو وجہ خواہش نہیں، وجہ قرابت تھی۔ اگر نبیوں پر کتابیں نازل فرمائی گئی تو وجہ خواہش نہیں، وجہ اللہ کا قرب تھا۔ اگر حضرت بلال حبشی کے اوپر ہزاروں قسم کے ظلم کیے گئے پھر بھی ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ جاری رہے اور آپ آخری دم تک کہتے رہے کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، تو وجہ اللہ کا قرب تھا۔ اگر ولیوں کی دعاؤں میں اثر رکھا گیا تو وجہ اللہ کا قرب تھا۔ اگر حضرت مولا علی کو ولیوں کا امام بنایا گیا اور رب کا شیر خدا کہلایا گیا تو وجہ اللہ کا قرب تھا۔ اگر حضرت فاطمہ الزہرا کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنایا گیا تو وجہ اللہ کا قرب تھا۔ اگر حضرت حسین اور حضرت حسن کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا گیا تو وجہ اللہ کا قرب تھا۔ اگر حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر میں رہے اور مچھلی انہیں نگل نہ سکی اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح کرتے کرتے واپس اپنی منزل مقصود پر آ گئے تو وجہ اللہ کا قرب تھا، وجہ اللہ کا قرب تھا۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ پر قرآن مجید اتارا گیا اور آپ کو خاتم النبیین کہلایا گیا تو وجہ اللہ کا قرب تھا۔ گویا دنیا میں وہ شخص کامیاب ہوا جسے اللہ کا قرب حاصل ہوا۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، کیا قرب الہی کے بغیر انسان مکمل ہے؟ جی نہیں معزز سامعین، انسان نامکمل ہے۔ آج کل کا انسان گناہوں کو کرتے کرتے اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ ایک ذات الہی ہے، کہ ایک ذات الہی ہے جو اسے ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ اور اگر آج بھی معزز سامعین عبادت کی بات آ جائے تو ہم گن گن کے پڑھتے ہیں، گن گن کے پڑھتے ہیں۔ اقبال نے بھی کیا خوب کہا ہے، مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی اقبال، مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی اقبال، اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی اقبال، اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا، دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ شکریہ۔